اب بھی جو قوت مقتدرہ ہے، جو سنبھالنے والے ہیں، جو اس ملک کو چلانے والے، ہمارے چیف، انہوں نے نیا آئیڈیا پیش کیا، جنرل قمر باجوہ نے، اور انہوں نے وہ آئیڈیا پیش کیا جو آج تک کم سے کم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی چیف نے بھی یہ زبردست آئیڈیا دیا ہو، اور انہوں نے اپنی 2 تقریریں جو بہت سی کی لیکن 2 تقریروں میں انہوں نے کمال کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب والا آپ ادھر توجہ دیں، اپنے کور کمانڈر سے کہیں کہ اسٹریچی برادران کو پڑھ لیں، اسٹریچی نے کیا منصوبہ بنایا تھا ان کو پڑھ لیں، اور ہمیں یقین ہے انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، وہ پڑھ لیں تاکہ ہمارے ساتھ آ کے بات کر سکیں، ہم انہیں سمجھا سکیں کہ اس ملک میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ نہیں تو ہماری آئندہ نسلیں، ہم بھی برباد ہوئے اور وہ بھی برباد ہوں گے، ہم بھی تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوں گے، مانگتے پھریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے اقوام کے سامنے کہ سود پہ قرضہ دو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی غافل نہیں تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے فوراً بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تھے اور پاؤں مارا زمین پہ اور فرمایا یہاں سے لے کے میری مسجد تک یہ سارا بازار ہے، تم لوگ یہاں آؤ اور یہاں پر کام کرو۔ اور قریظہ جب نکلے ہیں، یہودیوں کو نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہودیوں کو کمال حاصل تھا کہ تلوار میں جو خم ہوتا ہے نا، جو تلوار ذرا سا مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں یہودیوں کو کمال حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے سیکھو، اور یہ اب ان کے جو انفراسٹرکچر وہ چھوڑ کر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قابو کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ کی وہ قوت دفاع تھی۔ تلواریں انہوں نے بنانے شروع کی، تیر انہوں نے بنانے شروع کیے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے تیر بنانے کی فیکٹری لگا لی تھی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ڈھالنے کا، فولاد کی ڈھلائی کا، میلٹ کرنے کا اتنا بڑا وہ لگا لیا تھا کارخانہ کہ 100 سے زیادہ مستری وہاں کام کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جس خنجر سے حملہ ہوا تھا وہ بھی وہیں کا ڈھلا ہوا اور تیز ہوا تھا۔ سب سے پہلے دفاع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ۔ بدر لڑ چکے تھے نا، اور پتا تھا کہ اسلحہ ہے، اسلحے کی انڈسٹری کو سب سے پہلے قائم کیا۔ کیا اس پہ توجہ دیں گے ہمارے چیف کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دنیا کے حالات کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اصل قوت اور طاقت ان کے، یہ کسی کو شبہ نہیں ہو۔ ابھی ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ہمارا موضوع صرف ان سے درخواست کرنا ہے کہ حضرت یہ آپ دیکھ کے کدھر ملک جا رہا ہے، معیشت کا نظام برباد ہے، شروع سے برباد ہے، سود ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لوگوں جو سود کا کاروبار کرے گا ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم لڑنے کس سے جا رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال جاؤ، اور میں نے بنا دیا ہے پورا بازار، اور عجوہ کھجور کی تجارت کرو۔ بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آتے تھے، آذان دیتے تھے، اپنا بزنس جا کے سنبھالتے تھے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ سے بڑا آدمی رہا نہیں جو عجوہ کھجور کا ماہر اور اس کا تاجر نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں گیا ہوں، میں نے بازار بنا دیا ہے، جاؤ اور تیروں کا بنانا سیکھو۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا کارخانہ لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن سعد کو زمین سے تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ 9 تیر اپنے دست مبارک سے زمین پہ جھک کے سعد کو دیے، اور سعد کا فخر ہے یہ کہ عہد کے دن ان سے کہا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ ساتھ تجھ پہ قربان، علم تیر چلا، ان اباکم رامیان۔ ایک موقع پہ فرمایا تمہارا دادا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام زبردست تیر انداز۔ کتنے لوگ رہ گئے ہیں جن کے نشانے پکے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کسی نے کہا
کہ آپ نے بیت اللہ کو جب دیکھا اور ملتزم پہ گئے تو کیا دعا مانگی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا قبول ہوتی ہے اس مقام پہ. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے پہلی بات عرض کی، میں نے کہا اللہ 10 تیر چلاتا ہوں، 9 اپنی جگہ پہ لگتے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ 10ویں پہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ میری یہ کمی پوری فرما دے. رامیہ زبردست تیر انداز تھا اسماعیل علیہ السلام. یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ معیشت ہے، یہ کاروبار ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا درہم اور فرمایا تھا 3 ماشے چاندی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10 گرام 3 گرام چاندی کا درہم بنے گا اور 10 گرام سونے کا 1 دینار بنے گا. اور مدینہ منورہ میں ہر جگہ، مدینہ منورہ میں تو بہت سکے چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈالر ایکسچینج جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اسے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا. خود بخود ہی ہو گیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھایا، اس لیے کہ وہ سپائس روڈ تھی جہاں مدینہ منورہ واقع ہے. سپائس روڈ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسالے یا وہاں سے جاتے تھے یا جدہ سے بحری جہاز سے افریقہ میں جایا کرتے تھے، جن میں مرچیں تھی، نمک تھا، یہ چھلکے جو اترتے ہیں درخت سے یہ تھے، کالی مرچیں تھیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب سپائس روڈ تھے. اور اس میں ایران کے سکے آتے تھے، ساسانی، اور اس جگہ پہ یمن سے سکے آتے تھے، ہمیاری. اور اسی مارکیٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے وہ بھی چلتے تھے. اور اسی مارکیٹ میں 5واں سکہ یزد گرد جو ایرانی بادشاہ تھا اس کی تصویر کا چلتا تھا، اور 6واں سکہ جو اس مارکیٹ میں چلتا تھا وہ خود شام کے سکے تھے. یہ سب لوگ ہرقلی اور تانبے کے سکے چلتے تھے مدینہ منورہ میں. اس کو کہتے تھے فلس. یہ فلوس کا لفظ جو ہے نا عربوں میں رائج کے فلوس کتنی ہیں یا فلوس کیا ہے، یہ اسی سے نکلا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پابندی لگا دی، فرمایا خبردار یہ عورتیں جو زیورات بناتی ہیں سکوں کو ڈھال کے، 10 گرام کا سکہ ڈھال کے سنار زیورات بناتا ہے، منع فرما دیا سختی سے. فرمایا یہ کرنسی ہے ہمارے ہاں، اس کو نہیں ڈھالا جائے گا. سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سکے کو میں تغیر کیا اور اس کے کونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لکھوایا کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حقیقت میں سکہ انہوں نے بدلا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے اکانومی کو سٹرانگ کیا، سکے مضبوط کیے، سونے اور چاندی کے سکے ڈلوائے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سکوں کو واپس اس نشان پہ لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. تو اس لیے ہمیں اس سود کے نظام سے نجات چاہیے، ہمیں اس قرضے سے نجات چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ ٹیکس عائد کیے تھے، کیا عائد کیے تھے؟ یمنیوں پہ ٹیکس عائد نہیں کیا تھا، عیسائیوں پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا. انہیں فرمایا تھا 2000 جوڑے کپڑوں کے سلے ہوئے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں تم دو گے مفت، اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس کے عوض میں، اور یہاں پر بزنس پھیلے گا. چنانچہ جو کپڑے کی جو صنعت ہے خوب ترقی ہوئی. اب بھی دیکھ لیں آپ مارکیٹ میں کتنی کمپنیز ہیں جو سلے سلائے کپڑے لاتی ہیں. مدینہ منورہ میں سلے سلائے کپڑے آتے تھے، مشین کا تو وجود نہیں تھا، لوگ ہاتھوں سے خواتین سی کے بازار میں بھیجتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی کھالوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی جگہ بناؤ، اور وہ جو پورا بازار تھا وہاں جانوروں کی کھالیں صاف ہوتی تھیں اور خشک چمڑے سے پھر چیزیں بنائی جاتی تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھ لیا تھا کہ کسی آدمی نے اپنی دکان بڑھا لی ہے، ایک خاص لفظ آتا ہے اس کے لیے، تجاوزات کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگا دو اس کی دکان. میں نے منع کیا ہے کہ تجاوزات نہیں ہوں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے مارکیٹ، اور انہوں نے مارکیٹ کا دروازہ دیکھا، ایک بڑی دیگ رکھی ہوئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار جو مارکیٹ کے دروازے کسی نے تنگ کیے،
تجارت برباد کرنا چاہتے ہو، اٹھاؤ اس سے، اور سزا دی جو رکھ کے گیا تھا۔ اور آگے گئے تو ایک آدمی نے لوہے کی بھٹی لگائی تھی، لوہے کی بھٹی جو تھی جہاں ڈھلائی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس نے اس بھٹی کے ساتھ کوئی ایسی صورت بنا لی ہے جیسے وہ مستقل قبضہ کرے گا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے اس کو مارنا شروع کیا، مارتے رہے یہاں تک کہ ساری مٹی بکھر گئی، اور غصے میں فرمایا کہ بلاؤ جس لوہار کی یہ بھٹی ہے۔ بلایا گیا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ہماری مارکیٹ ہے، جو آدمی جس وقت صبح آ جائے بیٹھ کے تجارت شروع کرے وہ جگہ اسی کی ہے، یعنی اس دن کے لیے اسی کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں منع فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی بھی پکی دکان نہیں بنے گی، لوگوں کو کیوں نہیں تم تجارت کرنے دے؟ اسی مقام پہ یہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے، مناخہ یہ جگہ تھی، عثمانیوں کے دور تک رہی ہو، تو اب خیر مسجد شریف میں آ گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ارباب بست و کشاد ہیں، جو حکومت منبع ہے، چیف منبع ہیں، DGISI منبع ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ حضرت اس ماحول کو بدلیں، ہم نہیں چاہتے اس میں رہنا۔ اللہ موت کے وقت ماریں گے فرشتے اس کے اور پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ ہم صاف کہیں گے کہ اللہ جو طاقت کے مراکز تھے ہماری بات پہنچی، ہم نے کہہ دیا تھا ہم اس ماحول سے بیزار ہیں، ہم اس بینکنگ سے بیزار ہیں، ہم اس بینکنگ کے سود سے بیزار ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ، اللہ نے کہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اور جو لوگ سود کے کاروبار میں رہے قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہوں گے جیسے انہیں کسی دیوانے ہو گئے ہیں، جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو لیا ہے، جیسے کوئی جن ان پہ پڑ گیا ہے، ایسے دیوانے میرے سامنے لائے جائیں۔